بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 54 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ لشکر قریش پر عذاب الہی اور جنگ خندق کا اختتام۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کے پاس سے لوٹے تو برابر سوچتے رہے کہ کیا کریں، کس طرح دشمن کی طاقت کو کم کریں اور کس طرح ان کی ناپاک تمناؤں کا خون کریں۔ وہ سوچتے رہے یہاں تک کہ عقل نے فیصلہ دیا، دشمن کو ناکام کرنا چاہتے ہو تو ان میں پھوٹ ڈال دو، اس سے بہتر اور کوئی ترکیب نہیں۔ چنانچہ نعیم فوراً اٹھے اور بنو قریظہ کی طرف تیزی سے چل دیے۔ بنو قریظہ میں چونکہ ان کی پہلے سے سلام دعا تھی اور وہاں کے یہودی ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کی باتیں بڑے شوق سے سنتے اور ان کی صحبت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے، اس لیے نعیم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو لوگ بہت تپاک سے ملے اور ان کو بڑی عزت سے بٹھایا۔ پھر سارے یہودی سردار نعیم کے پاس اکٹھا ہوئے اور ان کی باتوں کا لطف لینے لگے۔ نعیم کچھ دیر تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر اپنی بات پر آئے اور بولے، میرے دوستو، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اس قبیلہ سے کتنا لگاؤ ہے اور خاص کر تم لوگوں سے کتنی محبت ہے۔ بنو قریظہ نے کہا، ہاں تم سے تو ہم خوب واقف ہیں۔ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم لوگوں نے محمد سے معاہدہ توڑ دیا اور قریش و غطفان کے ساتھ ہو گئے، لیکن کچھ انجام بھی سوچا؟ اگر جیت ہو گئی تو اس سے اچھی بات کیا ہے، لیکن اگر ہار گئے تو اس وقت کیا بنے گا؟ وہ لوگ تو اپنا اپنا راستہ لیں گے اور تم یہاں بالکل تنہا رہ جاؤ گے، پھر تو محمد کو اکیلے تم ہی سے نمٹنا پڑے گا۔ اب خود سوچ لو کہ اس وقت تم کتنے برے پھنسو گے، بنو قینقاع اور بنو نذیر سے بھی زیادہ بری درکت بنے گی تمہاری۔ لوگوں نے بڑی بے تابی سے پوچھا، تو پھر کیا کیا جائے بھائی نعیم؟ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائیو، میرا تو خیال ہے کہ پہلے تم قریش کے کچھ آدمی اپنے پاس گروی رکھ لو، اس کے بعد ان کا ساتھ دو، پھر آدمی بھی اونچے گھرانے کے ہوں، اس طرح تمہیں بھی اطمینان رہے گا اور وہ لوگ بھی جب تک محمد کو مار نہ لیں گے واپس ہونے کا نام نہ لیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ سنتے ہی لوگ خوشی سے اچھل پڑے کہ واہ بھائی نعیم، تمہاری رائے تو بہت عمدہ ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ نعیم نے کہا، اچھا اب میں چل رہا ہوں، لیکن دیکھو یہ باتیں کسی اور سے کہنے کی نہیں۔ لوگوں نے کہا، نہیں بھائی نعیم، تم اطمینان رکھو، ہم کسی اور سے کیوں کہنے لگے۔ اس کے بعد نعیم رضی اللہ تعالی عنہ تو وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن وہ لوگ دیر تک نعیم کی تعریف کرتے رہے کہ نعیم نے کتنے پتہ کی بات بتائی ہے اور پھر وہ بیچارے ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد نعیم رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کے پاس پہنچے، وہاں قریش کے دوسرے سردار بھی موجود تھے۔ نعیم نے کہا، بھائیو، تمہیں معلوم ہی ہے کہ مجھ کو تم سے کتنی محبت ہے، مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے جس سے تم کو بھی آگاہ کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ تم لوگ چوکنے ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی سب لوگ بے تاب ہو گئے کہ بھائی نعیم، وہ کیا بات ہے؟ نعیم نے کہا، مجھ کو پتہ چلا ہے کہ بنو قریظہ محمد سے معاہدہ توڑ کر پچھتا رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے محمد سے درخواست کی ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم آپ کو قریش و غطفان کے کچھ آدمی دیں گے، وہ آدمی بھی ایسے ویسے نہ ہوں گے، اونچے گھرانوں کے ہوں گے، آپ ان کو قتل کر دیجئے گا۔ تو دیکھو بھائیو، ہوشیار رہنا، اگر وہ کسی حیلہ سے آدمی مانگے تو بھول کر مت دینا۔ یہ کہہ کر نعیم چل دیے۔ چلتے وقت قریشی سرداروں نے بھی ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر وہاں سے نعیم غطفان کے پاس پہنچے اور یہاں بھی وہی باتیں کی جو قریش سے کر کے آئے تھے۔ نعیم کی باتوں سے قریش و غطفان کے لوگ بہت پریشان ہوئے، چنانچہ سارے سردار اکٹھا ہوئے اور سوچنے لگے کہ بنو قریظہ کے بارے میں کیا کیا جائے۔
اس موقع پر لوگوں نے مختلف رائیں دی، مگر آخر میں طے ہوا کہ دونوں قبیلوں کے کچھ سردار جائیں اور ان سے ملیں اور ان سے کہیں بھائیو ہمیں بہت دن ہو گئے، اس سے زیادہ ٹھہرنا ہمارے بس میں نہیں، لہٰذا اب فیصلہ ہو جانا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے تم لوگ بھی آ کر مل جاؤ اور سب مل کر ایک ساتھ زبردست حملہ کر دیں۔ اس طرح قریش و غطفان کا وفد قریظہ کے پاس پہنچا اور ان سے یہ باتیں کہیں۔ قریظہ نے کہا کل تو صدی کا آخری دن ہے اور اس دن ہم لڑائی بھڑائی نہیں کر سکتے، لہٰذا کوئی دوسرا دن رکھ لو۔ ہاں ایک بات اور ہے، ہم تمہارا اسی وقت ساتھ دیں گے جبکہ تم ہمارے پاس کچھ آدمی گروی رہن رکھو، تاکہ ہمیں اطمینان تو رہے کہ اگر محمد کا پلہ بھاری ہوا تو ہم کو چھوڑ کر بھاگو گے نہیں۔ ناظرین اکرام، قریش و غطفان کو اب نعیم کی بات میں ذرہ بھی شبہ نہ رہا، انہیں یقین ہو گیا کہ قریظہ کی نیت سچ مچ خراب ہے۔ ادھر ان لوگوں نے آدمی رہن رکھنے سے انکار کیا تو قریظہ کو بھی نعیم کی بات میں شک نہ رہا، اس طرح دونوں میں پھوٹ پڑ گئی اور اتنی بڑی طاقت سے دشمن محروم ہو گئے۔ معزز ناظرین، جوں جوں دن گزر رہے تھے دشمن ہمت ہارے جا رہے تھے، 10,000 فوجیوں کو کھانا پہنچانا آسان کام نہ تھا، پھر ان میں پھوٹ بھی پڑتی جا رہی تھی اور تیزی سے ان کا میل ملاپ ختم ہو رہا تھا۔ سردی کا موسم بھی تھا، کھلے میدان میں ان کے جسم کٹے جا رہے تھے۔ خدا کا کرنا انہی دنوں ایک رات تیز آندھی اٹھی اور زوروں کی بارش شروع ہوئی۔ اس طرح کچھ ہی دیر میں موسم بالکل بدل گیا، بادل کی گرج، بجلی کی چمک اور زن زن ہواؤں کے تیز جھونکے، دشمنوں کے کلیجے پھٹے جا رہے تھے، چنانچہ وہ بے تحاشا اپنے خیموں کی طرف بھاگے، لیکن ہواؤں کو ذرا بھی رحم نہ آیا، وہ تیز ہوتی گئیں اور ان کی خوفناکی بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ خیموں کی رسیاں اکھڑ اکھڑ گئیں، سارے سامان بکھر بکھر گئے اور کھانے کی دیگیں چولہوں پر الٹ الٹ گئیں، پھر ہوائیں بھی تنہا نہ تھیں، ساتھ ریت اور کنکریوں کا عذاب بھی تھا۔ اس طرح دشمنوں کی آنکھیں پھٹ گئیں اور ان کے دل کپ کپا اٹھے، بالآخر وہ بدحواس ہو کر چیخنے لگے، ہائے تباہی، ہائے بربادی۔ ایسے میں ابو سفیان کی آواز کانوں سے ٹکرائی، قریشی بھائیو بخدا اب یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں، دیکھو سارے اونٹ گھوڑے تباہ ہو گئے، قریظہ نے بھی دھوکہ دیا، موسم کا یہ حال ہے، چلو اب یہاں سے بھاگ چلو۔ اچھا میں تو چلا۔ ابو سفیان جلدی سے اپنی اونٹنی پر بیٹھا اور چل دیا۔ سردار کے بعد اب کون ٹک سکتا تھا؟ قریش کے سارے لوگ روانہ ہو گئے، یہ دیکھ کر قبیلہ غطفان بھی مجبوراً واپس ہو گئے۔ اس طرح مدینہ کا افق 20-22 دن غبار آلود رہ کر صاف ہو گیا۔ دوسرا دن آ گیا اور یہ صدی کا آخری دن تھا۔ ہو سکتا تھا کہ یہی دشمنوں کے زبردست حملہ کا دن ہوتا، مگر دیکھا گیا تو وہ جگہ بالکل ویران و سنسان تھی اور ہواؤں نے ان کا ذرہ بھی نشان نہ چھوڑا تھا، اور خدا نے کافروں کو غصہ میں بھرا ہوا لوٹا دیا، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا اور مسلمانوں کو لڑنے کی نوبت تک نہ آئی۔ ناظرین اکرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ واپس ہوئے، اسی موقع پر آپ نے ساتھیوں سے فرمایا اب قریش تم سے لڑنے نہ آئیں گے، اب تم ان سے لڑنے جاؤ گے۔ پھر دوسرے ہی دن آپ کی طرف سے اعلان ہوا، سب لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ میں چل کر پڑھیں۔ مسلمان تھک کے چور تھے، لیکن تھکان کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور حکم پاتے ہی وہ بنو قریظہ کی طرف چل پڑے۔ وہ خوشی سے بے تاب تھے، ان کے دل خوشی سے اچھل رہے تھے، کیونکہ وہ بنو قریظہ سے بدلہ لینے جا رہے تھے، وہی بنو قریظہ جس نے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا اور کس طرح مسلمانوں کو مٹا دینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مسلمان وہاں پہنچے تو وہ قلعہ بند ہو گئے،
مسلمان بھی 1 ماہ تک ان کا گھیرا ڈالے پڑے رہے، بالآخر وہ تنگ آ گئے اور ان کی جان پر بن آئی۔ بے بس ہو کر انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ کعب جو ان کا سردار تھا بولا، اب نجات کی صورت بس یہی ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں اور محمد کی اطاعت قبول کر لیں، اس طرح جان و مال کا کوئی خطرہ نہ رہے گا اور ہم امن سے رہیں گے۔ لوگوں نے اس کی پرزور مخالفت کی، بولے تو ریت ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، ہر چیز ممکن ہے مگر یہ ممکن نہیں۔ کعب نے کہا تو ہم بیوی بچوں کو مار ڈالیں اور پھر تلوار لے کر باہر نکلیں اور مسلمانوں سے جنگ کریں، اگر ہم سب مارے گئے تو کوئی غم نہیں اور اگر جیت گئے تو دوسری بیویاں کر لیں گے، کچھ ہی دنوں میں پھر لڑکے بچے ہو جائیں گے۔ یہودی اس پر بھی تیار نہ ہوئے، سب نے کہا ان بیچاروں کو قتل کر دیں، پھر جینے کا مزہ ہی کیا رہ جائے گا۔ اس طرح مختلف رائیں سامنے آئی، پھر آخر میں طے ہوا محمد سے کہا جائے کہ وہ ہم کو شام کی طرف جانے کی اجازت دے دیں۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ تو ایسا ہی کیا تھا۔ ناظرین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا قبیلہ اوس تمہارا حلیف ہے، اس میں سے کسی ایک کو پسند کر لو، بس وہی تمہارا فیصلہ کرے گا اور جو وہ کہہ دے گا اس کو ہم بھی مانیں گے اور تم کو بھی ماننا ہوگا۔ چنانچہ وہ اس پر تیار ہو گئے اور بدقسمتی سے ان کی نظر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ اس طرح سعد نے ان کا فیصلہ کیا، وہ یہ تھا جو لڑنے کے قابل ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا تو فرمایا سعد یہی فیصلہ خدا کا فیصلہ تھا۔ چنانچہ مدینہ میں گڑھے کھودے گئے، پھر تھوڑے تھوڑے یہودی وہاں لے جائے گئے اور ان کی گردنیں مار دی گئیں، پھر انہی گڑھوں میں وہ ڈال دیے گئے۔ سب سے پہلے جس کی گردن ماری گئی وہ ہوئی تھا۔ اس طرح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور بنو قریظہ کا برا انجام انہوں نے دیکھ لیا۔ پھر وہ زیادہ نہ ٹھہرے اور اسی زخم سے ان کو شہادت نصیب ہو گئی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 54 ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 53 ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔